الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والصبوغ على إن أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها والنأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على نبيه أمينه على الوحي وصفيه وخيرته من الخلق ورضيه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد دین کی بقا ہے. آپ لوگ ہیں تو زمین پہ آپ لوگوں کی شکل میں کچھ دیندار نظر آتے ہیں. آپ لوگوں کو اگر نکال دیا جائے تو یقین جانیے دینداری کا بالکل تصور ہی باقی نہیں رہتا. بڑے بڑے مراجع، بڑے بڑے علماء جن کو معرفت تھی نا کہ عزادار حسین کسے کہتے ہیں، حسین کا ماتمی ہوتا کون ہے، انہوں نے ماتمیوں کی قدر کی. آیت اللہ سید ہادی میلانی رحمۃ اللہ علیہ مشہد مقدس میں پوری توجہ رکھیے گا، اپنے خادم سے کہتے ہیں جا کے مشہد کے ماتمی انجمنوں میں جو انتہائی گریہ کن ماتمی ہیں، جو نام حسین سن کے روتے ہیں، انہیں میرے پاس لے کر آؤ. خادم کہتا ہے کہ میں 15-20 ماتمیوں کو لے کے قبلہ کی خدمت میں پہنچ گیا، اور جب وہاں پہنچا تو قبلہ نے فرمایا ایک ایک کر کے ان کو اندر بھیجتے رہو. پہلا ماتمی گیا، جب باہر آیا تو زار و قطع رو رہا تھا. دوسرا ماتمی اندر گیا، وہ بھی باہر آیا تو اس کی آنکھ میں بھی آنسو. وہ خادم کہتا ہے کہ میں نے دروازے کی اوٹ سے ذرا دیکھنا چاہا کہ یہ ماجرا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے اندر. تو جیسے ہی وہ ماتمی جا کے قبلہ کے سامنے بیٹھا، قبلہ نے سوال کیا یہ بتاؤ حسین سے کتنی محبت کرتے ہو. آج ان ماتمیوں سے یہی سوال ہے، حسین سے کتنی محبت کرتے ہو. تھوڑا گھبرایا، جیسے نام حسین سنا، پھر دوسری مرتبہ پوچھا کتنی محبت کرتے ہو. تو حضور میں مولا ہی سے محبت کرتا ہوں، میرا حسین کے علاوہ اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے. حسین کے لیے سب کچھ چھوڑنے پہ تیار ہوگا، قبلہ میں سب چھوڑ دوں گا، میرا ہے ہی کون حسین کے علاوہ. حسین کی عزاداری نہ ہو، ماتم نہ ہو، میں تو مر جاؤں. یہ جملے کہتے کہتے زار و قطار رونے لگا. جب رو رہا تھا قبلہ نے پہلو سے کفن نکالا، آیت اللہ سے مرجع تقلید، اس عزادار کے آنسو صاف کیے، اپنے کفن پر ملے، قبر میں بخشا گیا. یہ ہے عزادار کا. حضور قدر کیجئے عزاداری کی، قدر کیجئے فرش عزا کی، قدر کیجئے اس ماتم کی، قدر کیجئے شبہ عزا کی. اس میں ذکر ہوتا ہے علی اور اولاد علی کا. 4 دن مسلسل، آج چوتھا دن ہے، آپ شام کے مسائل سن رہے ہیں، آج آخری مجلس ہے. دل یہ چاہ رہا ہے حسین کی اس چھوٹی شہزادی کا ذکر ہے جو بابا بابا کہتے کہتے دنیا سے چلی گئی. دیکھیے نیا کیا پڑھوں گا میں، سب آپ کو یاد ہے، لیکن جب سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ ابھی واقعہ ہوا، ابھی کے واقعات ہیں، اور انسان کا دل طرف کے باہر آنے کو آمادہ ہو جاتا ہے. حسین کی رخصت آپ سب نے سنی ہے. آئے حسین یا زینب یا ام کلثوم یا سکینت یا رقیہ علیکن من السلام. حسین کا سلام آخر قبول کرو. ہر ایک کو رخصت کیا. آئے حسین اسب باوفا پر سوار ہوئے، آگے نہیں بڑھتا راہوار. راہوار کی باہوں میں اپنے ہاتھوں کو ڈالا اور کہنے لگے تو نے بھی تنہا چھوڑ دیا مجھے. مقتل ابن عربی کے جملے، لما لا تتحرک یا فرسی، اے میرے راہوار تو آگے کیوں نہیں بڑھتا. فشال رأسہ وبکا بکاء عالیہ، اسب باوفا نے اپنا سر اٹھایا، رو رہا تھا زار و قطار، آنسو بہ رہے تھے. مقتل کا جملہ صاف عربی میں یہ اعجاز ہے.
راہبار کی زبان صاف عربی میں گویا ہوئی، یا سیدی و مولائی اما تنظروا الی قدمی، مولا میرے قدموں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ اب جو حسین نے قدموں پہ نگاہ ڈالی، بچی ہے جو لپٹی ہوئی ہے، ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، پشت فرس سے حسین ابن علی نے کہا بیٹے خیموں کو لوٹ جاؤ، میں ہر ایک کو خداحافظ کر چکا، ہر ایک کو رخصت کر چکا۔ سنیں گے جملہ؟ رو کے شہزادی نے کہا بابا آپ کو یاد ہے وادی زرود جب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آئی تھی، آپ نے مسلم کی بیٹی کو کیسے پیار کیا تھا؟ بابا مجھے بھی ویسے۔ ایک مرتبہ پھر خاک کربلا پر اترے حسین مقتل کا جملہ منتخب طریحی کتاب ہے، لکھا ہوا ہے کتاب میں فَلَمَّا نَظَرَ إِلَىٰ شَفَتَيْهَا وَقَدْ نَشِفَتْ مِنَ الْعَطَشِ فَقَبَّلَ شَفَتَيْهَا وَبَكَىٰ بُكَاءً عَالِيًا۔ حسین نے سکینہ کے ہونٹوں کو دیکھا، پیاس سے پھٹ کر خشک ہونٹ خون بہہ رہا تھا، باپ نے بیٹی کے لبوں پہ بوسہ دیا۔ عماد الدین طبری نے کامل بہائی میں لکھا، حسین نے کہا سکینہ بیٹے خیموں کو چلی جاؤ، تمہارا بابا سفر پہ جا رہا ہے، جلد لوٹ کر آ جاؤں گا۔ اجرکم علی اللہ۔ بیٹی کو تمنا فقط باپ کی ہے، اسے نہیں معلوم قتل کسے کہتے ہیں، اسے نہیں معلوم شہادت کسے کہتے ہیں۔ شام غریب آئی، اجرکم علی اللہ، شام غریب آئی، جلے ہوئے خیموں کی رات سے سکینہ نے حسین کا مسلح کھینچا، مغرب کی نماز کے موقع پر مسلح کو شام غریبہ میں بچھا کر بیٹھ گئی۔ سکینہ یہ مسلح کیوں بجھایا؟ پھپھی اماں نماز کا وقت ہو گیا، اپنے بابا کا مسلح میں بچھاتی ہوں، میں نے مسلح بچھا دیا، بابا جان آئیں گے، نماز پڑھیں گے۔ بابا تو نہ آیا، شمر کوڑا لے کر آیا۔ یہ کیسا مسلح بچھایا؟ اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں، بس اتنا سننا تھا، شمر نے مسلح کھینچا، ایسا کوڑا مارا۔ ماتم کرتے جائیے بس چند جملوں کی طرح۔ یہ ہے حسین کی لاڈلی بیٹی، حسین سے پیار کرنے والی بیٹی۔ 11 محرم کا دن آیا، ہر پل یا امتی این ابی الحسین، یا امتی این ابی الحسین۔ پھوپھی اماں بابا کہا ہے؟ بابا کہہ کر گئے تھے میں لینے آؤں گا، بابا کہہ کر گئے تھے میں لینے آؤں گا، بابا کب آئیں گے؟ مجھے بابا سے ملنا ہے۔ بازار کوفہ میں تڑپ کر زینب نے نوک نیزہ پر حسین کا سر دیکھا، یا خواہ کلم فاطمہ الصغیرہ، اے میرے ماجائے حسین، 2 بول اس چھوٹی فاطمہ سے بول لو ورنہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ بابا 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 40 منزلوں کی مسافرہ، بابا بابا کرتے کرتے آخر کو اس منزل پر آ گئی جسے خرابہ شام کہتے ہیں۔ بڑی مشکلوں سے پھوپھی نے سلایا، بیٹے سو جاؤ، بیٹے آرام کرو، بیٹے چل چل کے تھک گئی ہو، بیٹے چل چل کے تھک گئی، تھوڑی دیر سو جاؤ۔ ابھی بیٹی کو سلایا تھا، تھوڑی دیر میں اچانک ہی ہڑبڑا کے سکینہ اٹھی، پھوپھی اماں میں نے خواب دیکھا، خواب میں بابا مجھے لینے آئے تھے، مجھے بابا نظر کیوں نہیں آتے؟ میرا بابا کہاں چلا گیا؟ اتنا گریہ کیا، رباب بھی رونے لگی، کلثوم بھی رونے لگی، زینب بھی رونے لگی، ہر بیوی رو رہی ہے، شور گریہ بلند ہوا۔ یہاں سے طاہر دمشقی کی روایت ہے، وہ کہتا ہے یزید سو رہا تھا، شور گریہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا طاہر یہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے کہا امیر حسین کی ایک چھوٹی سی بچی ہے، روتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے مجھے بابا سے ملا دو، مجھے بابا سے ملا دو۔ یزید العین کہنے لگا، وہ سنگ دل کہنے لگا تو ملا دو بابا سے۔ میں نے کہا بابا نہیں، کہ کٹا ہوا سر لے جاؤ۔ ارفعوا راس الحسین وحطوا بین ایدیہا، لے جاؤ حسین کا سر اس کے سامنے لے جا کے پھینک دو۔ اجرکم علی اللہ۔ طاہر کہتا میں نے سر اٹھایا، سر پر ایک سفید کپڑا ڈالا، لے کر گیا بچی کے سامنے رکھا،
اسرار شہادت بندی نے لکھا جیسے ہی یہ ایک تشت دیکھا جس پر سفید کپڑا ہے، جملہ سنیے گا، جو بچیوں والے ہیں، جو بیٹیوں والے ہیں، رو کے سکینہ نے کہا مجھے کھانا نہیں، مجھے بابا آخری جملے مولا نے ہمت دی تھوڑے چند جملے ہو۔ طاہر کہتا میں نے کپڑا اٹھایا، میں نے کہا یہ کھانا نہیں، تیرے باپ کا سر ہے۔ سر حسین پر مقتل کے مطابق 18 بڑے بڑے گھاؤ، نہ جانے پتھروں سے لگے، نیزوں سے لگے، خنجروں سے لگے۔ رو کے بیٹی نے کہا اہذا راس ابی الحسین، یہ میرے بابا کا سر ہے۔ گود میں لیا سر کو، بس آخری بی بی کے زندگی کے آخری بین، یا ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا میں بڑی کم سن تھی، مجھے کس نے یتیم کر دیا بابا؟ یا ابتا من للیتیمت حتی تکبر، بابا یتیموں کی انگلی پکڑ کے کون چلائے گا؟ یا ابتا من للنساء الحاصرات، بابا ان بے پردہ بیویوں کا آسرا کون؟ یا بتا من للارامل المسبیات، بابا ان بیواؤں کا سہارا کون؟ یا بتا جملے سن کے گریہ کرنا، حسین کی داڑھی خون میں رنگین ہے۔ یا بتا من الذی خضبک بدمائک، بابا یہ داڑھی پہ خون کیسا لگا ہے بابا؟ یا بتا من الذی قطع بریدک، بابا یہ گلے کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ آخری جملے، یا لیتنی کنت عمیا، بابا کاش میں اندھی ہو جاتی، یا لیتنی مت قبل هذا اليوم، بابا کاش میں مر جاتی۔ یہ جملے تھے، بس آخری بہن سن لیجئے۔ ملا عباس میں کربلا نے کربلا میں مولا عباس کے حرم میں پڑھا، یہ بہن قیامت بچا دی۔ رو کے بی بی نے بابا سے کہا بابا 40 منزلوں کی مسافرہ، بابا میں چل کے تھک گئی، بابا جب پانی مانگا مجھے تماشا لگا، بابا جب میں نے تیرا نام لیا کوڑا کھایا، بابا رسی کو کھینچا گیا منہ کے بل گری، بابا مجھے دھکے دیے گئے، بابا مجھے جھڑکا گیا، بابا میں تماچے کھاتی رہی، بس ایک آس تھی، تھکی ہاری جب پہنچوں گی اپنا ننھا سر تیری گود میں رکھ کے لیٹ جاؤں گی۔ بابا مجھے معلوم نہ تھا میری ننھی گود میں تیرا کٹا ہوا سر آئے گا۔ بس اتنا کہا، بچی باپ کے سر پہ جھکی، زین العابدین کی صدا بلند ہوئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بیٹی اپنے بابا کے پاس